یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات دل کی خوشی سے تسلیم کرنا، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ اگر آپ کسی کی بات مانتے ہیں لیکن اس کو دل کی خوشی سے نہیں مانتے تو آپ اطاعت نہیں کر رہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کی خوشی سے آپ کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ آپ کی اطاعت ہے۔ آپ کی ذات سے بڑھ کر یا آپ کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کی بات بھی آ جائے، دیکھو میں کسی امام کی بات نہیں کر رہا، محدث کی، مفتی کی بات نہیں کر رہا، صحابی کی بات کر رہا ہوں، اگر صحابی کی بات بھی آ جائے وہ بھی تسلیم نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کی بات ہو رہی تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حج تمتع جو ہے وہ کرو، اور لوگوں نے کہا حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ضرورت کے بعد حج تمتع سے منع کر دیا، لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ اب دیکھو نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذات ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذات کے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جنت کے 8 دروازے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے اپنی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ہر ایک کا احسان ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے، اے ابوبکر تیرے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ کون؟ عمر، جن کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ شخصیت ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں ان کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے ٹکرا گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج تمتع کرو، انہوں نے کہا نہیں کرنا، کسی ضرورت کی پیش نظر لوگوں کو منع کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کرو، تم میرے سامنے ابوبکر کی بات کو پیش کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ جملہ بول رہے ہیں، فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ ابوبکر نے منع کیا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کرو۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی سخت ہے، فرمایا اے لوگو اگر یہ بات تم نے ایسے ہی کہی، یہ جملہ تم نے ایسے ہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو پیش کیا اور یہ پیش کرتے رہے، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش آ جائے۔ اب یہ کس کی بات ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئی، فرمایا اگر ابوبکر کی بات کو ترجیح دو گے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش آ جائے گی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات امام کی بات کے مقابلے میں جی میں اپنے امام کو ترجیح دوں گا، میں اپنے امام کو ترجیح، جبکہ چاروں ائمہ کرام نے یہ بات کہی ہوئی ہے، چاروں ائمہ کرام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہماری بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں آ جائے ہماری بات کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، بعض نے کہا دیوار میں پھینک دو۔ ہم کون ہوتے بات کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں؟ آج ہمارے دعوے بڑے بڑے، ہم عاشق رسول، ہم محب رسول ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے ہم ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے ہماری عاشقی، کہاں جاتی ہے ہماری محبت؟ بندہ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب کام تو اچھا ہے نا، کام تو اچھا ہے، قرآن پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، کام تو غلط نہیں ہے، تو کر سکتے ہیں۔ بھی تیرا طریقہ کار غلط ہے، اگر کام اچھا ہے لیکن تیرا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا مطابق نہیں ہے پھر بھی تو غلط ہے۔ وہ 3 صحابی، ایک نے کہا تھا میں روزے رکھوں گا ساری رات، اب ساری رات عبادت کرنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا غلط، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے بھی تھے، رات کو عبادت بھی کرتے، تو کیسے ساری رات عبادت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات آ جائے اس کو چھوڑ دو، ختم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس لیے محترم بھائیو آج کے دور میں بدعات کثیر تعداد میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان قریب میری امت میں اختلاف بہت زیادہ ہوگا، فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑنا،
بدعات میں نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہی ضلالت یہ تمہیں جہنم کے ایندھن میں لے جائے گی۔ تو آج بڑی بڑی بدعات ہو رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے بڑی بڑی بدعات ہو رہی ہیں، دین کے اندر نئے نئے کام شامل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، فہم دی ہے، ہم ایک سودا لینے جائیں نا تو ہم بڑا سوچ سمجھ کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دین ہم ہر کسی کا لے لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام جو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں پہلے دیکھ لیا کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر طریقہ ہے شوق سے کریں، عبادت ہے، ثواب ہے۔ اگر طریقہ نہیں ملتا تو پھر وہ کام کرنا بظاہر دیکھنے میں وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔